میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں رائل نیوز۔ آج ہم رائل نیوز کی ٹیم کے ساتھ ضلع اوکاڑا، تحصیل دیپال پور اور تھانہ منڈی احمد آباد کی حدود اٹاری گاؤں میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ سردار علی جو فوجی ہیں فوج میں، اور ان کے ساتھ ایک وقوع ہوا ہے، تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ فوج کے یونٹ کے جو ہیں یہ نائب تھے، یہاں پر جو تھانے کے پولیس ملازمین ہیں وہ خلنائق بن کے کس طرح ان کے پاس آئے اور آ کے ان کی جگہ پر ان کے گھر پر آ کے کس طرح دعویٰ بولا، تو ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سردار بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ کس طریقے کا وقوع اور کیا ہوا تھا؟ یہ یکم طریق کا وقوع ہے کہ نظیر اے ایس آئی ساتھ اس کے 8 آدمی سارجنٹ ان کے اور علاقائی بدماش وہ سارے اکٹھے ہو کر آئے ہیں یہاں پہ، اور میری بہن تقریباً 18-20 سال سے یہاں پہ باندھی ہوئی تھی۔ ان کو جو ہے نا انہوں نے ہراساں کیا ہے اور ان کو بھگایا ہے، جس میں میری دو ایک گڑاپ اور ایک جو ہے نا جناپ، وہ دونوں نہیں مل رہی۔ تو انہوں نے بہت مجھے تانگ کیا۔ 1947 میں ہم آ کر بیٹھے ہوئے یہاں سے۔ میں نے 19 سال فوج میں نوکری کی ہے، نائب تھا، میں ریٹائرمنٹ ہوا ہوں۔ اچھا، یہ کوئی آپ کا کوئی سابقہ کوئی تنازع چل رہا ہے کسی کے ساتھ اگر یہ وقوع ہوا تو؟ جی بس ایک نمبردار ہے عبد الوحید، اس کا ایک گھر میں ادھر آنا جانا ہے، لیکن اس کے جو ہے نا عوض میں یہ انہوں نے یہ کام کیا سارا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ پہلے بھی آپ کی کوئی درخواست بازی یا کوئی کیس وغیرہ چل رہے ہیں؟ وہ درخواست بازی بھی کرتے ہیں، 15 پہ کال بھی کرتے ہیں، یعنی کہ مجھے بہت ہی تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ ہراسمنٹ کی ہوئی ہے کہ مجھے یہ بہت تنگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ نا باز نہیں آ رہے، اور ابھی جو نا انہوں نے وقوع یہ کر دیا ہے، تو میں بہت تنگ ہوں۔ میری جو نا مریم نواز صاحبہ سے، آئی جی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے کوئی کسی پلیٹ فارم پہ اپلیکیشن تھانے گئے ہیں آپ؟ جی میں تھانے میں گیا، میں نے ایس ایچ او کے ساتھ بات کی، میں نے بولا مجھے یہ تنگ کر رہے ہیں، اور میں نے ہراسمنٹ بھی ان کے ساتھ کرائی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایس ایچ او نے مجھے بولا ہے کہ یار یہ جو ہے نا زمین آپ چھوڑ دیں۔ میں نے بولا بھی زمین کیسے میں چھوڑ دوں؟ 18-20 سال سے میں ادھر، میرا مال جو ہے نا ادھر کھڑا ہے، تو میں ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے بولا بس یہ اس کو چھوڑ دو۔ دوسرے دن انہوں نے یہ وقوع ڈال دیا۔ تو آپ اپلیکیشن دینے گئے ہیں؟ جی میں گیا ہوں، یہ اپلیکیشن بھی نہیں لیتے ہیں کہ آپ اے ایس سی کے خلاف چل رہے ہیں، پولیس کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی اپلیکیشن میں پولیس کے خلاف درخواست دی ہے؟ جی میں نے پولیس کے خلاف کی ہے، دی ہے درخواست، اور یہ جو بدماش لوگ ہیں یہاں پہ جنہوں نے مجھے تنگ کیا ان کے خلاف میں نے دی۔ اچھا، تو کس پلیٹ فارم پہ آپ درخواست دی ہے آپ نے؟ جی میں ادھر گیا ہوں ایس ایچ او ادھر گیا ہوں، میں نے ادھر ڈیسک پہ بتایا، لیکن انہوں نے نہیں رکھی نہیں درخواست، انہوں نے بولا واپس لے جاؤ، میں واپس آ گیا۔ ابھی آپ نے کہاں درخواست دی ہے؟ کوئی دی ہے درخواست؟ ابھی میں نے کی آئی جی صاحب کو دی ہے درخواست، مریم نواز صاحبہ کو دی ہے درخواست کہ میرا یہ مسئلہ حل کریں، کیونکہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، ورنہ یہ گاؤں تو مجھے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ساتھ پردہ دار خواتین بھی کھڑی ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کیا معاملہ ہوا۔ جی باجی السلام علیکم۔ یہ جو وقوع ہوا یہ کس دن کیا معاملہ ہوا اور کیسے لوگ آئے اور کیا سسٹم چلا یہاں پر؟ یہ لوگ آئے ہیں، ابھی انہیں 15 پہ کال کری ہے، میں گھر میں تھی، انہیں بلایا ہے سپاہی نے، بی بی ادھر آؤ، تمہارا خامد کدھر ہے؟ میں گھر میں نہیں ہے۔ میں گئی ہوں، میں ان کو روکیا، تھانے دار کو، نذیر کو، میں نے کہا میرے قلعے ہمارے بھینسوں کو نہیں توڑنے، تو اس نے لڑکیوں کو کہا ابھی اس کے قلعے توڑ دو، پھوڑ دو، بھینسوں سب ان کی بھگا دو، یہ جو توڑ پھوڑ ساری توڑ پھوڑ کر کے دریا میں پھینک دو۔ تو پھر آپ نے روکا نہیں ان کو؟ میں نے روکا تھا، نہیں روکے، بہت زیادہ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی بھی کری ہے، گاؤں والے نے بھی کری، جو بدماش ہیں ان کے، ایک لمبردار وید، ایک یاسین سومی، ایک کھزری ہے ان کا۔ اور پھر کیا ہوا وہاں پہ؟ آپ کا بچے یہاں پہ نہیں تھے؟ میرا بچہ ایک تھا میرا، اچھا، اس کو بھی تھپڑ مار کے اور وہ گاڑی میں بٹھا لیا اس کو۔ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کوئی ایسی کوئی؟ ہاں بدتمیزی اس نے کری اپنے نذیر صاحب نے۔ ہمارے ساتھ اور بھی یہاں پر دوست کھڑے ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ عباد علی۔ آپ کتنی عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں؟ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ 20 سال؟ آپ 20 سال سے رہ رہے ہیں؟ تو یہ جو باہر بھینسیں باندھی ہوئی تھی سردار علی، اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟
तो ये आप घबरा के और डर के क्यों बात कर रहे हैं? कोई डर नहीं है, तो फिर खुल के बात करें। कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं है। नहीं, किसी का कोई प्रेशर ना कोई या आपके प्रेशर- ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं ना है कोई जो प्रेशर आप नहीं, कुछ नहीं है जी, कोई फिर इतना दब के बात करना है कोई डर नहीं, जी? कोई डर नहीं है, किसी का भी नहीं डर। अच्छा, ये 20 साल से इनकी भैंसें यहीं पर बंधी हुई थी। यहाँ पर ही बचे। किसी ने आपके पे ऊपर प्रेशर तो नहीं डाला कि आप आए ये बयान दें? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। किसी का ये भी- हकीकत बात है कि ये 20 साल से यहीं रह रहे हैं। बिल्कुल जी, हकीकत बात है। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो लोगों ने ज्यादती हुई, इसके साथ ज्यादती हुई, तो ये क्या होना चाहिए? अब आप क्या इंसाफ होना चाहिए लोगों के साथ। जी, हमारे साथ और भी यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद हसन। तो हसन साहब, क्या हुआ ये मामला? आप सरदार अली को जानते हैं? आप किन्ने अरसे तो जानते जे तुसी? 40 साल हो गए ने। ये सरदार दे कोई वालिद बुलद ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵੇਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ? ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ? ਸ਼ਾਮਾਂ ਲਾਖਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਪਿਛੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਬਸ ਕਾਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੁਝ? ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਕੁੱਲੇ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਅੱਛਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ रात तो बस दे पे जी, जैसे कि आपने बुजुर्गों की बात सुनी है, इन्होंने बताया है कि मैं यहाँ से 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और 40 साल के से मैं इनको देख रहा हूँ और ये यहीं पर, और ये जो मामलात हैं ये उन लोगों को जानते हैं। ये 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। पहले यहाँ पर कोई और लोग रहते थे, वो भी आगे चले गए। यहाँ पर हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? 20-25 साल से। तो ये आप सरदार अली को जानते हैं? जी जानते हैं। तो ये जो इनकी जो भैंसें वगैरह बंदी हैं, ये क्या मामला है? ये इनका कोई पुराना मामला है जी। पुराना क्या मामला है? इनका पुरानी लड़ाई वगैरह जी। इन्हों की लड़ाई किहदे नाल है? सरदार जी के साथ। नहीं, किहदे नाल लड़ाई है? सरदार अली ते ये ते इहदी लड़ाई किहदे नाल है? इन्होंने वैद नाम का बंदा है। अच्छा, यासिन सोनी। यासिन सोमी ਦੇ ਵੈਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? यही गल। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ अहमद करीम। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਉਜਦਾਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਲਦੈਨ ਤੁਸੀਂ? शुरू तो ही रह रहे हैं। ਤੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? मैं तो जी जितों दे होश संभाली उदों दी इत्थे मज्झां बंदियां। ਮੱਝਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਕੁੱਲੇ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? बस जी आदि जाती दुश्मनी है करते ने अंदरों। अच्छा। हाँ जी, इस वजह। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? हाँ जी, इस वजह तो बस ना दे असद इत्थे पूरा करते किले तां पते ने। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ कि एक ज्यादती की थी? हाँ जी। जी, हमारे साथ और भी यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम जी? खालिद। अच्छा खालिद भाई, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर गांव में कितने अरसे से यहाँ पर आप? सर 2.5 साल हो गई शादी मेरी यहाँ पे हुई।
ٹھیک ہے، تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم خود پیسے باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں، لیکن یہ جو سلمہ میڈم ہے یہاں پہ جو غلط سسٹم انہوں نے چلایا ہوا ہے، جو وہ وہاں پہ سوتے ہیں نا، تو ان کی وجہ سے قائد وغیرہ لوگ آتے ہیں تو اپنی بائک وغیرہ کھڑی کرتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں ان کو، اس وجہ سے نا انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ ہم ادھر آئیں تو ہمیں دیکھے نہ کوئی، تو ہم اپنا دھندا عروج پہ رکھیں، اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے خالد بھائی کی بات سنی کہ یہاں پر بزرگ جو ہے وہ مال کے پاس رات وہاں پر سو جاتے تھے، اور یہاں پر جو علاقے کے کچھ لوگ ہیں ان کا سلمہ بی بی کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ ان کو یہ تھا کہ ہمارے کوئی راز ہیں یا کوئی پردہ ہے کہ ہم کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ نہ بھینسیں ہوں گی، نہ یہ بزرگ یہاں پر ہوگا، اور نہ ہی ہمارا پتہ چلے گا کہ ہم کب آ رہے ہیں اور کب جا رہے ہیں۔ کیا یہی بات ہے؟ جی بالکل ایسی بات ہے کہ جب وہ بائک پہ یا گاڑی پہ لے کے آتے ہیں نا پھل شل یہ وہ، تو یہ سوئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی پریشان ہوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو پھر جب سویا بندہ اٹھتا ہے تو پھر ان کو تو پریشانی ہونی ہوتی، وہ دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ تو یہ دیکھے گا تو ہماری کچھ شکایت لگائے گا، لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ کبھی وہ کپڑے پھاڑ لیتے ہیں، کبھی وہ کچھ کرتے ہیں، کبھی وہ کچھ کرتے ہیں، ان کو یہ بڑے ہی بدتمیز لوگ ہیں۔ اور اچھا، پہلے بھی کوئی کسی کے خلاف انہوں نے درخواست دی؟ سر انہوں نے بہت درخواستیں دی ہیں، کبھی بھی اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، کسی کے اوپر 1 کال کرتے ہیں، ایسے کوئی بھی ان کے لیے تو بالکل آسان ہے یہ کام کرنا۔ یعنی کہ یہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم سر عزت دار لوگ ہیں ہی نہیں تو پھر ان کو پرواہ کیوں نہیں ہے۔ دوست کھڑے ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ علی حسن، آپ یہ سردار علی کیا لگتا ہے آپ کا؟ میرے ابو ہیں۔ تو کیا معاملہ ہوا؟ آپ یہاں پر موجود تھے جب کوئی جی مسئلہ میں ہوا؟ موجود تھا۔ جی کیا ہوا ہے؟ جی میں جب میں مجھے پٹھے ڈالنے لگا تھا تو میں آپ پنجابی میں بات کریں، کوئی بات نہیں، تسی پنجابی ہی گل کرو پائے نا۔ جی میں جدے پٹھے مجھاں پاون لگا اولے پولیس والے آئے نے، انہاں تے آکھیا مجھاں چھڈ لو، تے میں والدہ بھی مجھاں نہیں چھڈن دتیاں، تے انہاں ہری تسی چھڈ لو مجھاں، اسی نہیں چھڈن دتیاں، تے انہیں میں دے چھڈن لگا کہ سنگل، میں ماں دے سنگل نہیں چھڈن تا انہیں مینوں دھکا مارا، چپیٹاں ماریاں نے پولیس نے، تے پولیس نے چپیٹاں مکے مارے نے، گالی گلوچ میں والدہ نے کڈی، میں والدہ نے بھی مارا نے چپیٹاں وغیرہ۔ پھر کی ہویا آگے؟ پھر ہاتھوں نال رخانی وغیرہ بورڈ نہ وڑ دیتی ہے، ہاتھوں سلنگ پاٹ دیتا ہے، مجھاں دے ہیٹھ لگا سی، تے پھر ہاں کوئی سکھی سکائی گل تے نہیں کر رہے؟ نہیں لگتا سکھی سے پولیس دی مار تو ڈرنا پیا کہ دوبارہ نہ چوک کے لے جان مار۔ چپیٹاں ہی ماریاں تاں نہ ڈرنا، نہیں ہوں نہیں تینوں مار دے، تو کیوں ڈرنا پیا؟ کھل کے گل کر۔ انہیں اگے مارا ہے۔ ماریا تو ہوں تو تینوں تو کوئی نہیں ماردا پیا، ہوں تے اسی کھلوتے ہیں تو پھر ڈرن دیا۔ وہ تو ماریا اگے تینوں انہوں نے کہ تیرا نقصان بھی کر گئے نے، پھر تو ڈر ڈر کے گل کرنا پیا۔ بہت نے بدماشی آد دکھائی ہے بندیاں نے تے نال بدماش نہ جاندے سن۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے علاقہ مکین جو ہے ان کی بات بھی سنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ 20-25 سال سے ادھر ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر موجود ہیں، اور یہ جو بھینسیں جہاں پر بندھی ہوئی ہیں یہ پلاٹ پہ سردار علی نے کافی 20-25 سال سے یہاں پر بھینسیں باندھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ اتنے عرصے سے ایک بندہ یہاں پر اپنے مال ڈنگر کی حفاظت کر رہا ہے، مگر کچھ جو غلط کاریاں کرنے والے کوئی گنڈا ناصر لوگ ہیں انہیں یہ حسد کرنا ہے کہ حسد کیا ہے کہ یہاں پر نہ یہ ہوگا، اور ہماری جو کوئی غلط ایکٹیویٹی ہے اس کو یہ دیکھ نہیں سکیں گے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ سردار علی کا جو مال ڈنگر تھا اس کو متعلقہ پولیس لا کر ان کو ہراساں کیا، مارا پیٹا، تاکہ یہ یہاں سے جو ہے نا سارے معاملات کلیئر ہو جائیں۔ تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ علاقہ مکین جس طرح بتا رہے ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ قبضے کا معاملہ ہے، یہ ہے، اس طرح کی کوئی بات یہاں پر سامنے نہیں آئی۔ کیمرہ مین مرتضیٰ کے ساتھ شبیر حسین، رائل نیوز، دیپال پور۔